اب یہ دوسری سورت سورہ قیامہ، قیامت کے معنی تو اکثر ہم جانتے ہیں، قیام کا مطلب کھڑے ہونے کا ہوتا، قیامت کا مطلب جس دن ہم لوگ خبروں سے اٹھ کے کھڑے رہیں گے، اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن عام طور پہ ریزریکشن ہوا ہے۔ تو یہ 75ویں سورت ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے، ضمیر، کانشنس کی قسم کھاتا ہوں۔ میں یہ 4 آیتیں پڑھنے کے بعد یہ الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یحسب الانسان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے یہ ٹپس کو، فنگر ٹپس کو تک بنائیں۔ اب ایک بڑی خاص بات یہ ہے فنگر ٹپس کی، آپ لوگ سب ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہیں، یہ انگوٹھا لیتے ہیں بینکس وغیرہ میں، انگوٹھا بعض وقت پورے 10 انگلیوں کی نشان لیتے ہیں، فنگر پرنٹس، چور کو پکڑتے ہیں فنگر پرنٹ سے۔ تو یہ بات جانی بھی ہے کہ کسی 2 آدمی کے فنگر پرنٹس ملتے نہیں ہیں، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ، جیسا کسی 2 آدمی کی صورت نہیں ملتی۔ ویریبلز کیا ہے؟ 2 آنکھاں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کان، یہ کلے، ٹھڈی، سر، اتنے ویریبلز میں اب یہیں دیکھ لیجئے آپ کون کس سے ملتا۔ سب کی آنکھیں ہیں، سب کے ناک ہیں، سب کے ہونٹ ہیں، سب کے کان ہیں، سب کے ٹھڈیاں ہیں، پیشانیاں ہیں، ہر ایک آپ نکل کے دیکھیے اپنے ساتھ والا کوئی مل جاتا ہے کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اتنے ویریبلز میں کچھ عجیب قسم کی شکلیں بنائے ہیں جو ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ تو یہ فنگر ٹپس جو ہیں، فنگر ٹپس پہ فنگر پرنٹس ہیں، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیاں نہیں جوڑیں گے، ہم تو ان کے فنگر پرنٹس بھی بنائیں گے قیامت کے دن۔ بھئی جو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کو دوسری دفعہ پیدا کرنے کا کیا مشکل کیا ہے، پرابلم کیا ہے دوسری دفعہ پیدا کرنا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آپ کی بیٹی جو ہے، چھوٹی بیٹی ہے، روٹی ڈال کے لائی، لا کے بولی میں یہ روٹی پہلی دفعہ ڈالی، اور ایک ڈالوں کیا؟ آپ بولتے تم دوسری کیسا ڈالیں گے؟ تو انہیں بولتی پہلی جیسا ڈالی ویسے دوسری ڈالتے ہو۔ پہلی روٹی پہ یقین آ گیا آپ کو، دوسری روٹی پہ یقین نہیں آ رہا، اس سے بیوقوف اور کون ہو سکتا ہے؟ پہلی دفعہ کریٹ کرا، پیدا کرا، اس پہ یقین آ گیا، فنگر پرنٹس بنایا، یقین آ گیا، ہڈیاں جوڑا، گوشت ڈالا، یقین آ گیا، اور آخرت میں اٹھائیں گا بولے تو یقین نہیں آ رہا، آخرت پہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ قیامت کا دن گواہ ہوگا، قیامت کا دن گواہ ہوگا، تم دیکھ لوگو کہ تمہارے فنگر پرنٹس تک جیسے کہ ویسے آ جائیں گے، تمہاری ہڈیاں تک جمع ہو جائیں گی، اور نفس لوامہ یہ بھی گواہ ہوگا، یہ ملامت کرنے والا نفس۔ اب دیکھیے ذرا اس میں تھوڑا سا ٹائم لینا پڑے گا سمجھانے کے لیے، بڑا اہم مضمون ہے یہ۔ نفس، سورہ زمر کی 42ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم انسان کا نفس 2 وقت لیتے ہیں، میں اس کا خلاصہ سنا دے رہا ہوں۔ ایک نیند کے وقت جب آدمی سو جاتا ہے نفس لے لیتے ہیں، لیکن جس کی موت لکھی ہوئی نہیں رہتی اس کا نفس واپس کر دیتے ہیں، اور ایک موت کے وقت جبکہ نفس واپس نہیں لیا جاتا۔ نیند کے وقت ہم مرتے نہیں ہیں، کسی بھی ڈاکٹر کو بلا کے دیکھیے، جان رہتی ہمارے میں، وی آر الائیو، لیکن ہمارے سے کوئی چیز چلے جاتی، وہ کیا چیز جاتی؟ شعور، کانشیسنس چلے جاتا۔ اب آپ جا کے سو گئے، گھر والوں کو بولے بھائی 1 آدھے گھنٹے سے اٹھاؤ، نیند لگ گئی، آپ نہیں اٹھے، ایک دم ٹائم دیکھ کے بولے ارے 6 بج گئے، بولے 3 گھنٹے سو گیا میں، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو وقت کا شعور نہیں تھا، تو یہ شعور لے لیا جاتا ہے، یہ نفس ہے۔ نفس جو ہے سیلف کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اس سے پہلے انس کی بھی بات آئی، دا انر پرسنالٹی، سائیکک پرسنالٹی، اس کے لیے بھی نفس استعمال کیا گیا۔ اب یہ نفس کے 3 سٹیجز قرآن میں بتائے گئے۔ ایک سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے منہ سے بولنے لگوایا گیا، نفس امارہ، یہ امر سے امارہ ہے، وہ نفس جو حکم دیتا ہے۔ نفس لوامہ، وہ نفس جو ملامت کرتا ہے، یہ غلط چیز ہے، کیوں کرے، ایسا کائی کو کرے، ملامت کرتا ہے، ضمیر، کانشیس۔ تو اب یہ 3 جو نفس ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ایک چھوٹا بچہ ہے، انہیں اس کا نفس جو بولتا، دل جو بولتا وہ کرتا، اس میں ابھی ضمیر جاگا نہیں ہے، اس میں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہے، اس پہ ماں باپ محنت کرے، اس کو قرآن، حدیث، سیرت وغیرہ سکھائے، اس کو تمیز ہوئی اچھی اور بری چیز کی، تو وہ ایک فقیر کو جھڑک دیا، جاؤ بلانا حضرت،
اس کے بعد میں اس کے نفس میں ملامت ہونے لگی کہ ارے میں غریب کو کائے کو بولا ایسا، قرآن میں حکم ہے کہ ان کو مت چھڑکو، میں قرآن کے خلاف کرا. یہ نفس لوامہ ہے. تو بعض بچے جو ہے بڑے ہونے کے بعد ان میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ان کا ضمیر ملامت کرتا. بعض ویسی بڑے ہوتے بڈھے ہوتے مر جاتے، نفس امارہ ہی کی کیفیت میں رہتے، جو دل بولا اس پہ چلتے، ان کا ضمیر نہیں ہوتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ایک کیٹیگری ہے انسانوں کی. نفس لوامہ کی دوسری کیٹیگری ہے، ہر قدم پہ ان کا نفس ٹوکتے رہتا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، نظر یہاں کیسا پڑی ہے، ایسا کیسا ہوا، یہ ٹوکتے رہتا، یہ بات غلط ہے، یہ رشوت ہے، یہ نہیں لینا چاہیے. یہ نفس لوامہ ہے. بعض لوگ اس کیفیت تک آتے اسی میں ختم ہو جاتے، آگے نہیں بڑھتے. بعض نفس مطمئنہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، سابقین بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ بالکل اطمینان رہتا ہے. ایسا کرو بولے کرے، نکو کرو بولے نکو کرو. ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آئے آ کے بولے حضرت آپ کے محلے میں آگ لگ رہی، آپ کی گلی میں. خاموش ہو گئے. پھر کوئی آ کے بولے آپ کے بازو کا گھر جل رہا، خاموش ہو گئے. پھر کوئی آ کے بولے کہ بھئی آگ بجھ گئی، آپ کا گھر نہیں جلا، جب بھی خاموش ہو گئے. تو پھر کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کس قسم کا اطمینان ہے آپ کا؟ تو بولے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی کہ جو کوئی یہ دعا پڑھتا ہے اس کا جان اور مال محفوظ رہتا ہے. میں ہمیشہ پڑھتے رہتا ہوں، میرا گھر جل ہی نہیں سکتا تھا. اطمینان کیا کیفیت ہے؟ نفس مطمئنہ. بولے مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. ارے دینے میں دیر ہوگی، کوئی اور چیز دے دے گا، تو بیکار چیزیں مانگ رہا ہے. تو جو ہے برچھے انگار کے گولے ایسے چیزیں مانگ رہا، تو سمجھ رہا بہت اچھی چیز ہے، اس واسطے نہیں دے رہا ہوں میں، تیرے نقصان ہو جائے گا تجھے. بھائی بعض ایسے ہیں غریب ہی اچھے مسلمان رہتے، ان کو دولت آئی تو بہت بگڑ جائیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے، کلبوں کے ممبراں بنیں گے، ادھر ادھر پینا کھانا شروع کریں گے. بعض مجبوراً بہت نیک ہوتے، ان کے لیے غریبی ہی بہتر ہوتی ہے، بعض کو امیر رہنا ہی بہتر رہتا. تو ایک اطمینان ہونا. تو یہ تین کیٹیگریز انسان کے بتائے گئے ہیں کہ ایک جو صرف اپنے نفس کے حکم پہ چلتا ہے، ایک ویسا آدمی جو اپنے ضمیر کے اس پہ چلتا ہے. تو ضمیر کو جب تک آپ قرآن اور حدیث فیڈ نہیں کرے، ضمیر صحیح گواہی نہیں دے گا. دیکھیں ایک کوئی لوگ ہیں گوشت کھانا بری چیز سمجھتے ہو، اگر گوشت کھا لیے تو ان کا ضمیر ملامت کرتا. ہمارے پاس حلال گوشت کی اجازت ہے، ہم ایک سیر گوشت بھی کھائے تو ضمیر ملامت نہیں کرتا کیونکہ حلال چیز ہے ہمارے پاس. تو ضمیر کو جب تک آپ قرآن اور حدیث فیڈ نہیں کریں گے، ضمیر صحیح ڈائریکشن نہیں دے گا. بعض قومیں ہیں جن میں بھانجی سے شادی کرنا ان کا حق ہوتا، ہمارے پاس حرام ہے. میرے کچھ دوست ہیں، ان کو گلٹی نہیں فیل ہوتا، ان کو ملامت نہیں ہوتی، ان کو برا نہیں فیل ہوتا کیونکہ ان کا مذہب اجازت دیتا اس چیز کی. تو ضمیر کو اتنی اہمیت نہیں دینا. ضمیر کو آپ جو فیڈ کریں گے، قرآن اور حدیث جب آپ ضمیر میں ڈالیں گے، اس وقت وہ یاد دلائے گا یہ قرآن کی فلانی آیت کے خلاف ہے، یہ فلانی حدیث کے خلاف ہے، تو وہ ملامت کرنے والا ضمیر ہوگا. اور پھر تیسرا سٹیج جو ہے نفس مطمئنہ کا ہے، تو بالکل اطمینان. بھائی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کر لے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کر لے ہیں، اطمینان ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے جو ایک لمٹ، ایک حد بنا دی گئی ہے، اس کو توڑ کے نکل جائے. دیکھیں یفجر متقی کے خلاف آیا ہے، اپوزٹ آیا ہے. تقویٰ کرنے والا کیا ہوتا؟ گناہوں سے رکا ہوا رہتا. فاجر کیا ہوتا؟ اپنے حدود کو چیر کے باہر نکل جاتا. جیسا اندھیرے کو چیر کے روشنی نکلتی ہے، اسی واسطے اس وقت کو فجر بولتے ہیں. فجر کیوں بولتے کہ اندھیرے کو چیر کے روشنی نکلتی ہے. فاجر کون ہے؟ جو اپنے حدود کو چیر کے نکل جاتا ہے. تو یہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی حدود کو چیر کے آگے نکل جائے. یسول ایان یوم القیامہ، یہ پوچھتا ہے کہ یہ یوم قیامہ، یہ قیامت کا دن، یہ کھڑے رہنے کا دن کب ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ فَإِذَا بَرَقِ الْبَصَرِ، کہ جس دن آنکھیں چنیاں جائیں گی، جس دن آنکھیں روشنی کی تاب نہیں لا سکے گی، اتنی روشنی ہوگی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جس دن چاند دھس جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. دیکھیں یہ ایک بہت گہرا ایسٹرونومیکل ہنٹ ہے قیامت کا، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ جس دن اتنی روشنی ہوگی کہ آنکھیں چنی آ جائیں گی، نہیں دیکھ سکیں گے روشنی آپ، اتنی روشنی ہوگی. اور جس دن چاند دھس جائے گا. چاند کہاں دھسے گا؟
چاند جیسا ایسٹرونومی کے لیے بات ثابت ہوئی کہ سالوں میں چاند زمین کے قریب آتا چلے جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین کو گھیر لے گا. تو ظاہر ہے کہ زمین کی کشش سے زمین میں دھسے گا. خسف کا مطلب دھسنے کا ہے. اب جب چاند زمین میں دھس جائے گا اور پھر یہاں وہ جمعہ شمس و القمر کی جب بات آئی تو چاند اور زمین جمع کر دیے جائیں گے تو چاند تو زمین میں دھسا ہوا ہوگا. تو چاند زمین اور شمس سورج تینوں ایک جگہ کر دیے جائیں گے. تو اب جن کو پلانیٹری سسٹمز کا اندازہ ہے, چاند سیٹلائٹ ہے, ارتھ پلانٹ ہے, سن جو ہے سٹار ہے, ایک تارا ہے سن. ہماری جو ملکی وے ہے اس میں 200 to 300 بلین ایسے سٹارز ہیں اور ساری کائنات میں ایسے 150 بلین سے زیادہ گیلیکسیز ہیں ہمارے ملکی وے کی طرح. تو یہاں ایک نمونہ بتایا گیا ہے کہ سیٹلائٹ پلانٹ میں گھس جائے گا, سیٹلائٹ اور پلانٹ جو ہے سٹار میں گھس جائیں گے اور آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ تارے بے نور ہو جائیں گے, جھڑ کے گر جائیں گے. یہ جو ہے قیامت قائم ہوگی. تو ایک چھوٹا سا ایسٹرونومیکل ہنٹ یہاں دے دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے کائنات ختم کی جائے گی. یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن انسان کہے گا کہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہے, کہاں بھاگوں گا میں ایسا. اب مجھے بھی اب یہ آیت انٹرپریٹ کرنے میں بڑا پرابلم ہو رہا تھا. اس کا جواب یہاں تو یہ آیا کہ کلا لا وزر, کہ ہرگز نہیں, کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی. اب دیکھیے بات قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے جب بیٹھے تو ہر آیت پہ رکنا پڑتا کہ بھی یہ انسان کہاں ہوگا جب یہ سب دیکھے گا. زمین دھس جائے گی سورج میں جا کے, چاند زمین میں دھس جائے گا, سارے ستارے گرنے لگیں گے, تو پھر ہم کہاں ہوں گے یہ سب تماشا دیکھنے کے لیے. ہم سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یہ جو قرآن میں ذکر آیا کہ ایک نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا تو اس وقت ہم لوگ کہاں ہوں گے. تو آپ نے کہا کہ پل صراط پہ ہو گئے. ماشاءاللہ, کیا جواب ہے. مجھے تو کچھ عجیب سی, کیونکہ تھوڑا سا ایسٹرونومیکل بیک گراؤنڈ ہے, مجھے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے حدیث سننے کے بعد, پڑھنے کے بعد, کہ یہ ساری کائنات تو ختم ہوتی رہے گی, یہ پل صراط تو دوزخ پہ ڈالا جائے گا. پل صراط پہ سے بعض لوگ جو ہے یعنی پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے, بعض بجلی کی طرح, بعض گھوڑے کی طرح, بعض ہوا کی طرح, بعض دوڑتے ہوئے, بعض چلتے ہوئے, بعض کٹ کٹ کے دوزخ میں گریں گے. تو یہ کائنات کا یہ جو پورا ری ایڈجسٹمنٹ ہوگا اس وقت سارے انسان جو ہے پل صراط پہ ہوں گے. تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث پڑھنا ضروری ہو جاتا. جو منکر حدیث ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کریں. اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو پھر یہ آیت نہیں سمجھ میں آتی. اور کئی آیات ایسی ہیں قرآن کی جو بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپلینیشن کے ہم کو نہیں سمجھ میں آتی. تو یہ حدیث کا ہے. دیکھیے, ایک دو حدیث اگر من گھڑت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری حدیثوں کو آپ غلط کہہ دیں. اگر کسی نے کہہ دیا کہ قطب مینار جو ہے کوئی صاحب بنائے تھے, قلی قطب شاہ نہیں بنایا تھا, تو کیا آپ ہسٹری پڑھنا چھوڑ دیتے؟ بیکار سی بات ہے نا. ایک آدھ بات غلط ہوگی لیکن پورے حدیث غلط نہیں ہوتے. تو اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جہاں حدیث سے ایکسپلینیشن آ گیا وہاں اور کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کون سمجھا سکتا قرآن کو. تو یہاں ایسے مقامات پہ ہمارے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے کہ اس دن پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. الا ربک یومئذ المستقر. اس دن آپ کے پروردگار کی طرف ٹھکانا ہوگا. سب کا ٹھہرنا رہنے کی جگہ جو ہے آپ کے پروردگار کی ہوگا. اور وہاں کیا ہوگا؟ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اس دن انسان کو اطلاع دی جائے گی اس نے کس چیز کو آگے بھیجا اور کس چیز کو پیچھے چھوڑا. تو یہ میرا انٹرپریٹیشن نہیں ہے, ڈاکٹر اسرار احمد کا انٹرپریٹیشن ہے. بڑا پیارا انٹرپریٹیشن دیکھتا کہ اس دن انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ واٹ ڈیڈ ہی پریفر اینڈ واٹ ڈیڈ ہی ناٹ پریفر. اس دن معلوم ہو جائے گا کہ انسان نے کس چیز کو ترجیح دی اور کس چیز کو ترجیح نہیں دی. اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کس چیز کو انسان نے آگے رکھا اور کس چیز کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. انسان آخرت کو آگے رکھا یا دنیا کو آگے رکھا, دنیا کمانے میں لگ گیا یا آخرت کمانے میں لگ گیا. اس دن معلوم ہو جائے. اب یہ کیسا معلوم ہوگا؟ ایک تو فرشتے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سارا علم ہے. پھر ہماری میموری ہے وہ ایسا لگا دی ہے اللہ تعالیٰ CID کو. میں میموری کو تو CID سمجھتا ہوں. آپ کچھ بھی سوچو, کچھ بھی کرو, کچھ بھی خیال کرو, کوئی بھی خواب دیکھو, پورا میموری پہ ریکارڈ ہے. خواب یاد رہتے.
تو آج تو کمپیوٹر آ گیا ہے, آپ سی ڈی ڈال کے دنیا بھر کے قصے کہانیاں دیکھ لیتے ہیں, آپ ویڈیو کیسٹس دیکھ لیتے ہیں, آڈیو کیسٹس میں سن لیتے ہیں. تو یہ میموری کا جو چپ ہے, یہ جو سی ڈی ہے, وہ اللہ تعالیٰ اپنے کمپیوٹر پہ چلا دے کے اگر آپ کو اپنا پورا تماشا بتا دیں تو ہم کیسا بول سکیں گے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, نہیں بلکہ انسان اپنے آپ پہ گواہ ہوگا. یا اللہ, میری میموری کو میں کیسے جھٹلاؤں گا؟ میری یادداشت کو میں کیسے بولوں گا کہ یہ میری یادداشت نہیں ہے؟ میری فوٹو کو میں کیسے بولوں گا کہ یہ میری فوٹو نہیں ہے؟ پورے کمالا کرتے ہوئے دیکھے ہیں, پورے نواسے پڑنواسے پڑنواسی نانی دادی پورے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, ارے دیکھ کیا تماشے کرتا تھا وہ. ہم لوگوں کے سب کے ساتھ کا معاملہ ہے. بس اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, مٹا دے ہمارے گناہوں کو. جیسا بھائی کسی شاعر کا شعر ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, مجھ سے چھین لے حافظہ میرا. تو ویسا معاملہ ہے کہ اتنا واقعی اگر اس کو دین میں لے کے آپ یہ شعر کو پڑھیں تو یاد ماضی واقعی عذاب ہے. کیا کیا جو ہے چیزیں کرے ہیں, کیا کیا قرآن اور حدیث کے خلاف تماشے ہوئے ہیں. تو یہ اس میں عفو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں ہے, اس میں یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو ہونے کی حیثیت سے چیزوں کو مٹا دے سکتے ہیں. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا, جو پچھلے گناہ کر رہا ہوں اس کو مٹا دیجئے, یہی کافی نہیں ہے. آنے والے گناہوں سے بچا لیجئے, گناہوں کی سزا سے بچا لیجئے, یہ بھی کافی نہیں ہے. رحم فرمائیے. کیسا رحم فرمائیے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, آپ ہی جو ہے میرے مولا ہیں, ہمارے مولا ہیں, مدد کرنے والے ہیں, گارڈین ہیں. ہم کو اس بات کی مدد کیجئے کہ ہم کافروں تک دین کو پہنچائیں اور ان کو اسلام میں لے آئیں. ہم کو ان کی دولت وغیرہ سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, لیکن انسان اپنے آپ پر گواہ ہوگا. ولو القا معذرہ, گو کہ وہ معذرتیں ایکسکیوزز بہانے بنائے گا. نہیں اللہ میاں اصل میں ایسا ہوا بول کے میں ایسا کرا, وہ بچے کو انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن دلانا تھا بول کے 1 لاکھ روپے رشوت لیا. نہیں تو آپ معلوم نہ میں کتنا نیک آدمی ہوں. میں نہیں, دنیا بھر کے بہانے بنائے گا اس نے. میں وہ کیا کروں, بیوی بات کرنا چھوڑ دی تھی بول کے رشوت لے لیا. اور وہ گھر کا معاملہ تو اچھے چلنے کا تھا نا. تو وہ بہانے بازی نہیں کام آئے گی, بالکل بہانے بازی کام نہیں آئے گی. اپنے خود گواہ ہوگا اور کوئی معذرت, کوئی بہانہ, کوئی ایکسکیوز کام نہیں آئے گا. اب یہاں یہ مضمون ختم ہوا. اب قرآن کے نزول کے بارے میں بات آئی. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے کہ قرآن پڑھنے میں جلدی ہو. جلدی مت کیجئے قرآن پڑھنے میں. دیکھیے یہ 4-5 آیتوں میں قرآن کی حفاظت اور قرآن کے سمجھانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لیا. اب یہاں بھائی دیکھیے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے پڑھتے تھے قرآن. جبرائیل علیہ السلام جیسا بھی آپ کو بولتے تھے, خلق پہ قرآن, تو خلق پہ اترا ہے, قرآن سے ثابت ہے, خلق پہ قرآن اترا ہے, تو آپ پڑھتے تھے قرآن. تو جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے, اللہ تعالیٰ تو سنتے ہی ہیں. تو اب وہ جلدی پڑھنے میں کوئی اچھی چیز آ رہی تو آپ جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بولے جلدی مت کیجیے, بے صبری کی ضرورت نہیں ہے, جلدی مت کیجیے. انا علینا جمع وہ قرآن, اس کو جمع کرنا ہمارا ذمہ ہے, اس کو پڑھانا بھی ہمارا ذمہ ہے. کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو. بنی اسرائیل حدیثوں سے کھیلے, قرآن سے نہیں کھیل سکے. یہ جو غلط احادیث کی جو بات آتی ہے, یہ اسرائیلیات ایک مضمون ہے. یہ ہم لوگوں میں ایک تماشا بنانے کے لیے انہوں نے گھسا دیا ہے مضمون کو. قرآن سے نہیں کھیل سکے. پھر سورہ ہجر کی 9ویں آیت میں بات آئی کہ ہم نے ذکر, یعنی ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. کیا مجال ہے جو اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت کرے اس میں ایک حرف بھی ادھر ادھر ہو جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ اس کا جمع کرنا بھی ہمارا ذمہ ہے, اس کا پڑھانا بھی ہمارا ذمہ ہے. اب جمع کرنے کا مطلب ہوا کہ یہ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے, جس شکل میں قرآن جمع ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے. یہ بالکل ویسے ہی جمع ہوا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا. بعض ویسٹرن کمنٹیٹرز قرآن کے بارے میں غلط باتیں لکھے, لہٰذا ایک پہلا ترجمہ شان نزول کے لحاظ سے جو ہوا ایک ویسٹرنر کا ہوا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا, تو ریورنڈ روڈ ویل یا کوئی ہے, جو قرآن کو شان نزول کے لحاظ سے انہوں نے ترجمہ کیا کہ اب ہمارے پاس سورہ فاتحہ پہلی سورت ہے, انہوں نے سورہ علق پہلی سورت رکھا. اس طریقے سے انہوں نے ترجمہ کیا. تو یہاں بات بالکل سمجھ میں آ گئی. یہ ہر مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس حالت میں ہمارے پاس قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جمع کیا ہوا ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دخل نہیں تھا. قرآن کی آیت ہے. دیکھیے
انا علینا جمعہ، ہم پر ہے جمع کرنا، وہ قرآن ہوں اور پڑھانا، وہ اذا خرا نہ ہوں فتبع قرآن ہوں، اور جب ہم اس کو پڑھائیں تو پھر اس کی قرات کی اتباع کیجئے، ایک معنی یہ ہوتے ہیں، پھر اس قرآن کی اتباع کیجئے، دوسرے معنی ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ اگر زیر زبر پیش، اگر وہ اذا خرا نہ ہو، نون پہ الف ہے، اور جب ہم اس کو پڑھائیں تو کیا کیجئے، اس کی جو قرات ہے اس کی اتباع کیجئے۔ اتباع عام طور پہ فزیکلی فالو کرنا، عملاً کوئی چیز کرنے کو اتباع بولتے ہیں۔ تو اب ہم قرات پہ ہی پڑھ گئے، تجوید پہ ہی پڑھ گئے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اس کو پڑھائیں تو اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے احکامات کی پابندی کیجئے، آپ جیسا اس میں لکھا ہوا ہے، جیسا ہم آپ کو پڑھائیں اس کی اتباع کیجئے۔ دیکھیں میں پھر گزارش کر رہا ہوں، ہمارے بچوں کو پڑھانے مولوی صاحب آتے ہیں، استاد نیما آتے ہیں، 12 15 سال صرف تجوید سکھا کے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات سمجھیے بھائی، ہم کو کنڈر گارڈن میں MAN مین CAT کیٹ تجوید ہے انگریزی کی سکھا دی گئی تھی، پھر PhD تک پھر کوئی نہیں سکھایا۔ تو بچہ 1-2 وقت قرآن پڑھ لینے کے بعد، تجوید ٹھیک ہونے کے بعد، مولوی صاحب یا استاد ماں سے آپ یہ گزارش کریں کہ ان کو قرآن کا ترجمہ سنائیں، قرآن کا ترجمہ سکھائیں۔ ماشاءاللہ اتنا پیسہ خرچ رہے ہیں تو بچے کو قرآن سے واقفی ہو، تو حدیث سے واقفی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو۔ جو وہی 15-20 منٹ جو بیٹھ رہے ہیں، تجوید تو آ گئی بچے کو، کبھی ایک 2 لائن 4 لائن پڑھ لیں۔ اب دیکھیں قرآن کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، آپ کو عربی نہیں آتی تھی، تو آپ پہلے مترجم قرآن تھے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ نے فارسی میں کیا تھا، اور سورہ فاتحہ یاد کرنے تک فارسی میں آپ پڑھتے تھے، جہاں تک روایتوں میں یہ بات آئی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ بہترین تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں۔ فرینچ میں ایک آرٹیکل بہترین تلفظ سے پڑھا، فرینچ آدمی بھی بولا کیا آپ کا پروننسیشن ہے صاحب، ذرا سمجھائیے۔ معاف کرنا صاحب، سمجھا نہیں ہوگا۔ یہ ہم لوگوں کا قرآن ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب میں اس کو پڑھاؤں تو پھر اس کی اتباع کرو۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان کرنا۔ اس کا بیان دیکھیں عربی میں بیان، مبین کا مطلب سمجھانا، کھول کے سمجھانا۔ پھر اس کا سمجھانا بھی ہم پر ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا جب تک ہم نہیں سمجھائے۔ یہ بات سمجھیے آپ، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو کھولنا تو بات کھلتی ہے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیں، جن کو قرآن کی روشنی سے نواز دیں، جن کو باتیں سمجھائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ ہی بٹھا دیے ہیں بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ یہ ہماری عقل نہیں ہے، عقل بھی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ معاملہ ہمارا ہے۔ تو اس کا پڑھانا، اس پہ اتباع کرانا، اس کا جمع کرانا، اس کا سمجھانا، یہ سب ہمارے طرف ہے۔ تو پھر ہم کیا کر سکتے؟ دعا کر سکتے، یا اللہ اس کو پڑھوائیے، اس پہ عمل کروائیے، اس کو سمجھائیے کہ ہم اس پہ کس طریقے سے عمل کریں۔ یہ ہم صرف دعا کرنے کے قابل ہیں۔ کلا، یہ مضمون بدل رہا ہے، نہیں بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، نہیں بلکہ تم عاجل، جلدی جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ یہ ہماری سائیکالوجی کو نچوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نفسیات کو۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں 10 گھنٹے سونے میں گزرتے ہیں، 3-4 گھنٹے کھانے میں، 8 گھنٹے دفتر میں، وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے وقت ہی نہیں نکلتا۔ آخرت دیکھیے، یہ دنیا مینز ہے اور آخرت اینڈ ہے۔ آپ گنڈی پیٹ کو جانے کے لیے، عثمان ساگر کو پکنک کو جانے کے واسطے نکلے توشے ووشے بن لے کے، وہ رستے میں توشے کھول کے کھا لیے، وہاں کا مزہ ہی نہیں آیا آپ کو پانی کے کنارے بیٹھ کے کھانے کا، ہریالی پہ بیٹھ کے کھانے کا۔ تو یہ معاملہ ہمارا ہے، ہم دنیا میں انجوائمنٹ پہ پڑے ہوئے آخرت کو بھول گئے ہیں۔ ارے تمہارے لیے تو آخرت تیار کی گئی ہے، یہ تو ذریعہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستے میں کیا پھنس گئے تم لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیومن سائیکالوجی کو نچوڑ رہے ہیں، بل تحبون العاجلہ، یہ جلدی ختم ہونے والی دنیا کی طرف تم جو ہے محبت میں پڑے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اور آخرت کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ، جس دن بعض چہرے روشن ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے یہاں بھی نہیں چھوڑا، بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت میں؟ تو بولے ہاں، کیا تم 14ویں رات کے چاند کو نہیں دیکھتے ہو؟ بس اس طرح دیکھو گے کھلا۔ یہ مومنین کے لیے ایک عجیب قسم کا آنر ہے، مومنین کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی دیکھیں گے. یہ روشن چہرے والوں کی بات ہو رہی ہے. ایسے ہی دیکھیں گے جیسا 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھتے ہیں. او وجوہ یومئذ باسرہ, اور بعض چہرے اس دن غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے متعلقین کو محفوظ رکھے اس چیز سے. تظن ان یفعل بها قاہرہ, ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہمارے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ ہونے والا ہے. دو کیٹیگریز ہیں, ایک تو روشن چہرے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے, اور ایک غمگین چہرے ہوں گے جن کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا آج معاملہ بہت برا ہونے والا ہے, کمر توڑ دینے والا معاملہ ہونے والا ہے. کلا اذا بلغت التراخ, نہیں بلکہ جب جان حلق تک آ جاتی ہے. وقیل من راخ, اور جب کہا جاتا ہے کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا, کوئی ڈاکٹر ہے جو اس کی زندگی بچا سکتا ہے. وظن انہ الفراق, اور جب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جانے کا وقت ہے, موت کا وقت ہے. والتفت الساق بالساق, جب پنڈلی سے ملا دی جاتی ہے مرنے کے بعد. الی ربک یومئذ المساق, اس دن آپ کے پروردگار کی طرف ہکالنا ہوگا, ڈرائیونگ ہوگی, جانا ہوگا بلکہ نہیں لکھا ہوا ہے. مساق سوق کے مطلب ہکالنا, ڈرائیو کرنا, یعنی ہکالتے ہوئے لے کے جائیں گے لوگ, فرشتے جو ہے ہکالتے ہوئے لے کے چلے جائیں گے. بعض وقت ہم بھی دیکھتے ہیں کھاندے بدلتے ہوئے ایسا تیز جاتے, ٹھوکرا کھا جاتے ہیں. چلو جلدی ہو رہی ہو, کون کر رہا جلدی ہے, جاؤ اپنے مقام پہ لے کے جاؤ, ڈالو ان کو, حکم بھی ہے جلدی کرو. تو یہ معاملہ ہوگا. الی ربک یومئذ مساق فلا صدق ولا صلی, نہ اس نے دین کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی. کیا حسرت کا مقام. صدقہ کیا ہے, کائے کی سچائی. صدقہ کسی چیز کی تصدیق کرنا, ٹو سرٹیفائی سم تھنگ, کسی کو سچا بتانا. صدقہ سچائی, صدقہ سچا بتانا. علم جانا, علامہ کسی کو جاننے لگوایا. تو نہ دین کی سچائی کا ثبوت دیا. کیسے ثبوت دیتا تھا؟ دین پہ عمل کر کے ثبوت دیتا تھا, ثبوت ہی نہیں دیا. ولا صلی, اور نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی, بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر کے چلے گئے. کیا بھی جب قرآن سنا تو جھٹلایا اس کو, کذبہ جھٹلایا ہے, بیکار سی باتیں بولے ایسے. یہ بہت زمانے سے چلے آ رہا, اساطیر الاولین نے پہلوں کے قصے ہیں, اور منہ پھیر کے چلے گیا. ثم ذهب الى اهله یتمتع, اور پھر اپنے قسم کے لوگوں کے پاس, اپنی فیملی کے پاس یا دوست احباب کے پاس اکڑتا ہوا چلا گیا. دیکھیے ایک بات ہے, مومن میں اکڑ نہیں دیکھیں گے آپ, نہیں ہوتی, کیونکہ تکبر ایمان کا اپوزٹ ہے. قرآن میں کئی مقامات پہ جہاں ایمان کا لا الہ الا اللہ کا ذکر آیا ہے, وہاں تکبر کا ذکر آیا ہے. شیطان کیوں مارے گا؟ تکبر کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کیا, تکبر کیا. تو یہ اس میں اکڑ تھی. مومن اور مسلم میں اکڑ کی کیفیت نہیں ہوتی. کائے پہ اکڑیں گے بھیا؟ اگر خوبصورت ہیں تو وہی دیا ہے, دولت مند ہے تو وہی دیا ہے, باعزت ہے تو وہی دیا ہے, ہدایت پہ ہیں تو وہی دیا ہے. آپ کا ہے کیا؟ آپ کی کوئی چیز ہے تو اکڑیے نا اس پہ. کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کی. سوچ کے دیکھیے, نہ زندگی آپ کی, نہ ہدایت آپ کی, نہ دولت آپ کی, نہ گھر آپ کا, نہ بینک بیلنس آپ کا. مرے جب بولیں گے بیوی کو اٹھ کے, بھائی وہ ذرا پاس بک نیچے رکھ دو, کہیں دوسرے لوگ استعمال کے, کائے کی پاس بک, کائے کے فلیٹاں, کائے کے گاڑیاں. بھائی ہم تو ہر 2 سال میں ماڈل بدلتے گاڑی کا, اب خبر کے ماڈل نہیں بدل رہے ہیں, وہی چیز پرانے پڑے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ دنیا میں تو اس طریقے سے اکڑتا تھا. فَأَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى, افسوس ہے تجھ پر افسوس. ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى, پھر تجھ پہ افسوس ہے, پھر تجھ پہ افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ 4 وقت افسوس کر رہے ہیں کہ sorrowful is your state. کیا کیا, اتنی پوری زندگی گزار دیا, قرآن پہ عمل نہیں کیا, حدیث کو نہیں مانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا کہ کیا مقام تھا آپ کا, کیا کس کی کاپی کرنا تھا اور کس کی کاپی میں پڑ گیا, کیسے خیالات ہونے تھے اور کیسے خیالات ہو گئے. یحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایسی چھوڑ دیا جائے گا بے مقصد؟ کیا سمجھتا ہے؟ دیکھیے پھر اس سے پہلے کئی دفعہ آ گئی کہ سورہ ہود کی 7ویں آیت آئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلو من احسن عملا, لیبلوکم من احسن عملا.
کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا جبکہ اس کا عرش پانی پہ تھا، تاکہ آزمائے کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ پھر سورہ دہر انشاءاللہ آپ کے اتوار کو آ رہا ہے، وہاں کہا گیا کہ ہم نے تم کو زندگی اور موت بنائی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو ایک ملے ہوئے نطفے سے، ماں اور باپ کے ملے ہوئے نطفے سے بنایا تاکہ اس کو آزمائیں، اس لیے اس کو دیکھتا سنتا بنایا۔ پھر سورہ ملک میں گزر چکا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت بنائی تاکہ انسان کو آزمائیں۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہ تو اس کی آزمائش ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں ٹیبل ٹینس، پورے ٹیبل ملا کے ٹیبل ٹینس کھیلنے سے بیٹھا ہوا ہے۔ بچے نہیں کرتے ایسی بیوقوفی جو ہم بڑے کر رہے ہیں، یہ امتحان گاہ ہے، یہ انجوائمنٹ کا مقام نہیں ہے، کیا ایسی چھوڑ دیا جائے گا؟ پھر اس کی پیدائش کو یاد دلا رہے ہیں آخری حصے میں، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ ایک نطفہ، ایک خطرہ نہیں تھا منی میں جو ڈالا گیا، سیمن جس کو بولتے ہیں۔ اب دیکھیے یہی میم نون یہ مادے سے تمنا کے بھی معنی آتے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ کا چوائس ہے، منی تمنا شوق سے ڈالنا یہ بھی معنی آتے ہیں۔ تو پورا سائیکالوجی سیکس کی جو ہے کھینچ دیا ہے کہ تو کیا تھا، تو ایک نطفہ تھا، ایک سپرم تھا سیمن میں، تو ایک خطرہ تھا، منی کا ایک خطرہ تھا جو ڈالا گیا، ثم کان علقہ، پھر علقہ بنا، جب عورت کا بھی نطفہ ملا تو علقہ بنا۔ علقہ کیا ہے؟ علقہ کا مطلب یہ ہوتا، علقہ عین لام قاف سے ہی مولخ کے معنی آتے ہیں، یعنی جب مرد اور عورت کا نطفہ ملتا ہے تو ماں کے رحم میں یہ دونوں ملا ہوا زائگوٹ جس کو بولتے ہیں وہ جا کے لٹک جاتا ہے، لٹک کے ماں کے رحم سے وہ اپنا غذا چوستا، یہ نظام ہے۔ وہ 9 مہینے جو ہے وہ برابر کنیکشن قائم رہتا، وہ بڑھتا پلتا اس میں، فخلق فسوا، پھر اس کو پروپورشن کیا، بھئی یہ تمام جینیٹک انفارمیشن آ گیا کہ کیسا بنے گا، ماں کے طرف سے جینیٹک انفارمیشن آیا، باپ کے طرف سے جینیٹک انفارمیشن آیا۔ تو مورس بوکے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر یہ جو جینیٹک انفارمیشن ماں اور باپ کے نطفوں کے ذریعے آیا ہے، اس کو ایسے ٹیپ پہ کرے تو یہ ٹیپ کا لینتھ یہاں سے سورج تک ہوگا، 93 ملین مائلز کا ٹیپ ہوگا، اتنا انفارمیشن ایک نطفے میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا کہ اس کی صورت کیسی ہوگی، شکل کیسی ہوگی، ناک کیسی ہوگی، آنکھیں کیسی ہوگی، اس کی ٹائپ کیسی ہوگی، بال کیسے ہوں گے۔ اب کیا بولوں میں، شام تک بولتے بیٹھنا پڑا، یہ کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کہ اتنے سے نطفے میں تو یہ سب کر کے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ تجھ کو۔ پھر خاص بات اس میں یہ ہے کہ اسی نطفوں سے پھر فسوا، پھر تجھ کو بیلنس بنایا، میجورٹی لوگوں کو بیلنس بنایا۔ دیکھیے ہاتھ بننے کے کچھ جینز تھے، پیر بننے کے کچھ جینز تھے، ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ کی جگہ پیر بن گیا، ہاں ناک کی جگہ کان آ گیا، آنکھوں کی جگہ ہاتھ لگ گیا۔ عام طور پہ آپ یہ مانسٹرز نہیں دیکھتے، آپ عام طور پہ انسان کا ایک تخلیق کا طریقہ ہوتا جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بنایا اور بالکل ایکویلیم بنایا، وَجَعَلَ مِنْهُ زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، پھر اسی نطفے اور اسی اس سے ایک سے جو ہے جوڑے بنائے، مرد اور عورت بنائے۔ کبھی غور کیے مرد بالکل الگ ہی چیز ہے، عورت بالکل الگ ہی چیز ہے، سسٹمز ہی الگ ہے، ان کی تھنکنگ الگ ہے، ان کی ذہنیت الگ بنائی ہے بالکل۔ سوچ کے دیکھیے آپ، یہ ہم نہیں بنائے، اسی نطفے سے، اسی سپرم سے، اسی ایگ سے اللہ تعالیٰ نے مرد بھی بنائے، عورتیں بھی بنائی۔ پھر ان لوگوں میں جو ہے وہ ملنے کی خواہش بھی پیدا کی، اسی سے پھر بچے بنائے، اسی سے پھیلایا، یہ سب ذکر قرآن میں آیا ہے، اسی سے ہم نے جو ہے پھیلایا۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا ایسی ذات اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرے؟ اب اتنے آرگیومنٹ کے بعد جو نہیں مانتا اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا۔ بھئی ایک مرد کے نطفے سے، ایک عورت کے ایگ سے انسان کو بنایا، مرد بنایا، عورت بنائے، ہم سب گواہ ہیں، ہمارا وجود گواہ ہے، ہمارا وجود گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ اس گواہی کے بعد بھی اگر ہم یہ بولتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کریں گا، بولے تو پھر اب کیا؟ آم لگا جھاڑ کو، کھائے آما، کھا کے گٹلیاں پھینک دیے صحن میں، دوسرے سال دیکھے بارش ہوئی تو جو گٹلی میں سے آم نکلا، چھوڑ دیا، چلو بھئی آم کا جھاڑ، اب وہ آم کے جھاڑ بڑا ہے، وہ جھاڑ میں سے پھر گٹلیاں نکلے،
تو گٹلی تو آم کا مردہ ہے نا، آم کا اسکیلیٹن ہے. وہ اسکیلیٹن میں یہ خاصیت تھی کہ جھاڑ کو پیدا کرے، پھر جھاڑ میں یہ خاصیت تھی کہ اور آم پیدا کرے، پھر وہ آم کے گٹلیاں ہو گئے. چلے وہ ایک آم کے جھاڑ سے کئی آم. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی، برکت، اچھی چیزوں میں بڑھوتری دینے والا. ایک آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے اتنی ساری انسانیت بنا دی. 6 بلین لوگ اب ہیں، کتنے آئے کتنے مرے اور کتنے آنے والے ہیں ہم کو اندازہ نہیں. تو ایسی ذات اللہ تعالیٰ کی جو اتنے لوگوں کو پیدا کیا، اتنی شکلیں بنائی، اتنی صلاحیتیں بنائی، اتنا پروگرس ان کو دیا، ایسے بہترین دماغ بنائے، کیا وہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ آخری آیت ہے، آخری سوال ہے. تو اس کا جواب انشاءاللہ ہم یہی دیں گے کہ بے شک مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور کرے گا. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بے شک وہ زندہ کرے گا ہم کو اور حساب کتاب لے گا. بس دعا یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری نیکیوں کو بڑھا کر ہم کو اجر دے.